شریف بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی ایک لیکچرز میں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کیا. اہل سنت کے خائن کے لیے سیف اللہ کا لقب بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بعض غالی رافضی خالد ابن ولید کو سیف اللہ نہیں مانتے. ان کا کہنا ہے کہ سیف اللہ والی صحیح بخاری کی حدیث میں تو سیدنا خالد ابن ولید کا نام مبارک نہیں ہے، بلکہ غزوہ موتا کے موقع پر صرف سیف اللہ کا ذکر ہے. ارے یہ جو ان کی جہالت ہے صرف، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ضد اور ہٹ درمی ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب شیعہ کے ہاں یہ کہانی کروا دی گئی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ خالد ابن ولید نے نعوذ باللہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو زنجیروں میں جکڑ کے حضرت بکر کے سامنے لا کے زبردستی بیعت کروائی، یہ کہانی بنا دی، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں ان کے دل میں بغض آ گیا. خالد ابن ولید حضرت علی مولا علی کو کون اس طرح پکڑ کے لا سکتا؟ ٹھیک ہے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے. شیر خدا کے ساتھ کون ایسا کر سکتا ہے؟ سیدنا علی کی شجاعت سے بڑھ کے کس کی شجاعت تھی؟ ان کی محبت میں ان کے بارے میں غلط عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا. بڑی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی. نبی الاسلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے. اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے. حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے، عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا، چند ساتھیوں نے، تو یہ پیچھے سے آگے حملہ آور ہوئے. اور نبی الاسلام کی بددعائیں اس موقع پہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے نکل گیا، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی، پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا. پہلی گرفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے، لیس لک من الامر شیء. نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے. ہوئے 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 ہوئے، اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی. اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے. پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف، کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر میں لٹوا دیا. پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے، اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے سر، بمشکل 10-11 سال. لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے. جو کچھ کیا پھر، اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا. یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں. لیکن کسی شخص کی چند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا. اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی، پھر وہ پاس ہو چکا ہے. چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے ہیں، پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا، نیور. تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے. غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نبی الاسلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا، خط بھیج کے. اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا. تو نبی الاسلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں. نبی الاسلام کے منہ والا بیٹا جس کا نام قرآن میں، واحد صحابی جس کا نام قرآن میں زید. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے، مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ، کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا. جعفر فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا. اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو امیر چن لینا. یہ مسند احمد میں. بخاری میں الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی الاسلام مدینہ شریف میں تھے،
اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا۔ جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے، آپ کو پتا ہے، جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے۔ نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی، آپ کو پتا سورہ مریم پڑھی تھی، پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا۔ اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام لیا، پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا، اور فتح ہو بھی گئی۔ یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید۔ حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا، لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا؟ خالد ابن ولید، کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے، سیوف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، اللہ تعالیٰ فتح دے گا، فتح ہو گئی۔